1379 سال پہلے کچھ عورتیں کوفے کے بازار میں در در پھر رہی تھیں کہ جن کو گلے لگا کر دلاسا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. ہمارے ہاں میتیں ہوتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک غم کی لہر ہوتی ہے. شام کو کوئی نہ کوئی گلے لگا کر تسلی دیتا ہے، لے پانی پی لے، لے کچھ کھا لے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی یہ کہنے والا نظر آ جائے گا. رب ذوالجلال کی قسم آل رسول کو یہ کہنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اگر حسین کی محبت صرف 10 محرم الحرام کو ہوتی، ہم نے تو دن بانٹ رکھے ہیں نا، ربیع الاول میں حضور کی محبت، محرم میں حسین کی محبت، کسی مہینے میں اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی محبت. یہ دن اس طرح مناتے ہیں جس طرح بیٹے اور بیٹی کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ مناتے ہیں. ایک طرف ذکر کرتے ہو ان لوگوں کے حلق کے اندر پانی کا گھونٹ نہیں اترا، دوسری طرف تمہارے حلق میں باداموں والا شربت کہاں سے اتر جاتا ہے. حضرت حسین کی سیرت اور ان کی یاد منانے کے لیے کپڑوں کے رنگ بدلنے کی، لباس بدلنے کی، اچھی حالت سے حالت غیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کو یاد کرنا ہو، حسین نمازی تھا، مسجد میں آ کے یاد کرو. حسین کو یاد کرنا ہو، حسین غازی تھا. حسین کو یاد کرنا ہو، حسین مجاہد تھا، میدان میں اترو. حسین کو یاد کرنا ہو، سجدے کی حالت میں یاد کر کے گو. حسین جاتا ہوا جان دے کے چلا گیا، لیکن امت پر احسان کر کر قیامت کی صبح تک ہمیں سجدہ دے کے چلا گیا. کہ وہ لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے جو کچھ منوانا ہو منوا لینا. دیکھو ہم نے سجدے میں سر رکھے، ہمارا نام و نشان ان کی صفوں میں مٹ گیا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا قیامت کی صبح تک جب تک یہ سورج کی چمک رہے گی نبی کے نواسوں کا نام چمکتا رہے گا. کچھ آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جو اس زمین کے اوپر چلتے تھے، زمین ان کے قدموں کو چوما کرتی تھی، ان کے دروازوں کی کنڈیاں کھلنے کی یہ زمین انتظار کیا کرتی تھی. اللہ کب ان کا دروازہ کھلے، تیرے نیک لوگ میرے پہ قدم رکھے اور مجھے روندتے ہوئے آئے. وہ لوگ چلے گئے. یہ خالصتاً حضور کے دین کے وارث تھے. ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا ہمارے وزیر اعظم عزت مآب پاکستان جناب عمران خان صاحب حضرت عمر کی مبارک زندگی پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے اور پڑھنے کی توفیق ملے. عمر جیسا عدل اور انصاف نصیب ہو. اگر میں صرف حسین کو شہید کر کے چلا جاؤں، شہادت بیان کر کے چلا جاؤں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکوہ آ جائے گا کہ تجھے صرف حسین مظلوم نظر آیا، نبی کے جانثاروں میں کوئی مظلوم نظر نہیں آیا. آؤ مدینے کا میں تمہیں حکمران وہ بتاؤں جس کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی تھی. عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے، غیرت مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنا ماضی نہیں بھولا کرتا. وہ قومیں کبھی ناکام نہیں ہوتی جو اپنا ماضی نہیں بھولتی، اپنے پرکھوں کی پہچان نہیں بھولتی، اپنا خاندان نہیں بھولتی. وہ قوم کسی معاملے میں اس کے قدم کبھی ڈگمگایا نہیں کرتے ہیں. عرض تہامہ کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رونے لگے جیسے بچہ روتا ہے. صحابہ کرام پوچھنے پر مجبور ہو گئے، عمر کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یہی جگہ تھی جب میں نے نبی کے نبوت والا دامن نہ پکڑا تھا، حضور کی رحمت والی چادر کے نیچے نہ آیا تھا. میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دے کے بھیجا، یہ عرض تہامہ پہ آ کے میں رک گیا. میرے باپ نے کہا ان 5 اونٹوں کو
ایک قطار میں کھڑا کر دے، میں وہی عمر ہوں۔ ایک اونٹ کو آگے والے کو سیدھا کرتا، پیچھے والا بگڑ جاتا، پچھلے والے کو ٹھیک کرتا، آگے والا بگڑ جاتا۔ اگر دونوں ایک سمت میں ہوتے، درمیان والے آگے پیچھے ہو جاتے، میرا باپ دیکھتا، غصے میں اترتا، اونٹوں کا رسہ لے کر مجھے مارنے لگ جاتا کہ تیرے سے 5 اونٹ سنبھالنے نہیں جاتے، زندگی کو کیسے گزارے گا؟ ہائے عمر، تیرے آج عمر یہ منظر دیکھ کر مجھے بیعت کر کے رونا آ گیا۔ عمر آج 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ درہ تو دکھاتا ہے زمین لرزنے لگ جاتی ہے، خط تو لکھتا ہے خشک دریا میں پانی آ جاتا ہے۔ اے عمر، رومال چادر تو دکھاتا ہے، لاوا شرما کے واپس چلا جاتا ہے۔ اے عمر سن لے، اے عمر سن لے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں بلکہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ آؤ میں تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں لے چلوں۔ رات کا وقت ہے، شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزرے، ایک گلی سے گزرے، ایک عورت کو دیکھا، ایک پیالی ایک گولی ہاتھ میں لے کے کھڑی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بچی بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میری مالکہ نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، تیل تو میں لے آئی، رات کے اندھیرے میں میری ٹھوکر لگ گئی، میں گری، تیل کی پیالی بھی زمین پہ گر گئی۔ عمر میں تو اٹھ گئی لیکن تیل زمین میں جذب ہو گیا۔ عمر مالکہ میری بڑی سخت ہے، مارے گی پیٹے گی، کہے گی کام دھیان سے نہیں کرتی۔ عمر میں کیا جواب دوں گی؟ میرے عزیزوں، اگر جیب سے پیسے نکال کے دے دیتے، جا اور تیل لے آ، یہ تو آپ میں بھی کر سکتے تھے۔ اگر بیت المال میں غلام اسلم کو بھیج کے تیل منگوا دیتے، یہ تو آپ کا، میرے مذہب کا اور میرا وزیر اعظم بھی کرتا تھا، وہ کر سکتا تھا۔ واہ عمر، تیرے عدل پر قربان جاؤ، تیرے عدل کو زمین بھی مانتی تھی۔ درہ ہاتھ میں پکڑا، زمین پہ مار دیا، فرمانے لگے، او زمین، تو حقداروں کا حق کب سے کھانے لگی؟ کیا عمر تیرے پر انصاف نہیں کرتا؟ تو نے کیسے عمر کے ہوتے ہوئے گوارا کر لیا کہ ایک عورت کا تیل زمین تو جذب کر جائے؟ زمین پر درہ مارا کہ میرا تیل واپس کر دے۔ رب ذوالجلال کی قسم، آسمان کے ستاروں نے دیکھا، عمر کا درہ زمین پر لگا، جذب کیا ہوا تیل اوپر واپس آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رات کا وقت ہے۔ اب آپ کہو گے یہ رات کی باتیں کیوں بتلاتا ہے؟ میں واقعی حاکم وقت کی باتیں بتلاتا ہوں۔ جو پہرے دار نہیں کھڑا کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کی عزتوں کے پہرے دار بنا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ اللہ کی قسم، باب ہجرہ میں میں عمر کی عدالت ابھی پچھلے دنوں دیکھ کے آیا، مدینہ کی سرزمین مسجد نبوی میں باب ہجرہ۔ مجھے وہاں ساتھیوں نے کہا، یہاں عمر کا منبر بچھے کرتا تھا، عمر یہاں بیٹھ کے عدل والے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دن میں مخلوق خدا کی خدمت ہوتی، رات کو پہرے داری ہوا کرتی تھی، وقت بچ جاتا کرتا، سجدے میں رو رو کر اپنی استقامت کی دعا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے، ایک عورت دروازے پہ بیٹھی، بوڑھی عورت ہے، ضعف کمزوری کی وجہ سے سر جھکا ہوا ہے۔ سامنے والے عمر نے پوچھا، اماں کیا بات ہے، گھر کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عمر کو پہچانا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو دیکھا نہیں ہے۔ کہنے لگی، کیسے چلی جاؤں، 25 دینار میرے پہ قرضہ ہے، ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اگر قرضہ ادا بھی کیے بغیر اگر میری موت آ گئی تو میں خدا پاک کو کیا جواب دوں گی؟ بیٹیوں کا حق دبا گئے، ماں کا حق دبا گئے، بیوی کا حق مہر دبا گئے، اللہ غنی حکومت کا حق دبا گئے، رینگنے والے جانوروں کا حق دبا گئے، اڑنے والے پرندوں کا حق دبا گئے، چوپایوں کا حق دبا گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، تم کیسے رات کو ایسی روم میں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں، نرم نرم بستر پہ سو جاتے ہو؟ ابھی حقدار تمہارا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے بتاؤ تمہیں سکون سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟
بات ہے تیرا کوئی کمانے والا نہیں, تیرا کوئی تجھے دینے والا نہیں. کہنے لگی یہی تو پریشانی نے مجھے نڈال کر دیا, کما کے میں نہیں سکتی, 25,000 دینار 25 دینار کہاں سے لے کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عمر کو اپنے حالت بدلا. کہنے لگی واہ جی واہ, حاکم بنا پھرتا ہے, اسے ہماری حالت کی خبر ہونی چاہیے, میں جا کے اسے بتلاؤں تو اسے حاکم بننے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا اماں اگر میں تیرا قرضہ عمر کی طرف سے اتار دوں تو کیا عمر کو معاف کر دے گی؟ کہ دیکھا جائے گا. غلام اسلم کو اشارہ کیا, 2 گٹو ساز و سامان کے گھریلو سامان کے بڑے 25 دینار علیحدہ کیے, 2 مہینے کا خرچہ علیحدہ کیا, کندھے پر اٹھا کر 22.5 لاکھ مربع میل کو حکمران لا رہا ہے, اماں کے پاس لا کے رکھ دیا. مجھے پتہ لگا تیرا کمانے والا کوئی نہیں, مجھے پتہ لگا تیرے سر کا سرتاج کوئی نہیں, مجھے پتہ لگا تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں, یہ 2 مہینے کا راشن ہے. اماں جان تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جیسے دوسرے مہینے کی آخری تاریخ گزرے گی اگلے 2 مہینے کا راشن ایک خادم تیرے دروازے پر لے کے آ جائے گا. نعرہ تکبیر, حضرت رسالت زندہ باد, حضرت سیدنا فاروق اعظم زندہ باد. اور لے اماں یہ 25 دینار لے لے, اب بتا میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, معاف کر دے. کہنے لگی نہیں معاف کروں گی, تیرے سر پر پیار کرتی ہوں, ہاتھ رکھتی ہوں, تیرا ماتھا چومتی ہوں, لیکن تیرے اس فعل کا عمر سے کیا تعلق؟ پھر بھی نہیں بتلایا. اپنی پگڑی یوں کر کے نیچے اتاری, زمین پر لیٹ کر ایسے گر کے رونے لگے جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے. اماں کو ترس آ گیا, کہنے لگی تیرا عمر سے ایسا کیا رشتہ, تو عمر کی طرف سے اتنا بلک بلک کے کیوں رو رہا ہے؟ وہ تو کہیں پڑھا ہوگا اور تجھے اتنا ڈر ہے. جا, میں نے تیری اس حالت کو دیکھ کر, میں نے تجھے دیکھ کر عمر کو معاف کر دیا. حضرت عمر نے غلام اسلم کی طرف اشارہ کیا, پرچہ لے آ. پرچہ اس کے پاس تھا, حضرت عمر نے قلم کاغذ آگے کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اماں تو نے عمر کو معاف کیا, اپنے ہاتھوں سے لکھ کے میرے پہ 25 دینار قرضہ تھا, عمر کی طرف سے ادا کر دیا گیا, اس کے عوض میں نے عمر کو معاف کر دیا. کہنے لگی بیٹے مجھے لکھنا نہیں آتا. حضرت عمر نے خود لکھا, اماں لے اس پر انگوٹھا لگا دے. جب اماں نے انگوٹھا لگایا, عمر نے پرچہ ہاتھ میں لیا. اتنی دیر میں عبداللہ بن مسعود, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے. امیر المومنین ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, شام کے سفیر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. جب ان کی زبان سے امیر المؤمنین سنا, ماں تھر تھر کانپ کے رونے لگ گئی. اٹھ کے کھڑی ہو کے کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا, اگر مجھے پتا ہوتا اللہ کی قسم میں تجھے اتنا نہ ستاتی. کہ ماں وہ بات گزر گئی, بس تو اس وعدے پر قائم رہے کہ تو نے عمر کو معاف کر دیا. کہا ہاں میں نے عمر کو معاف کر دیا. حضرت علی سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. حضرت علی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عبداللہ بن مسعود ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. عمر بس کر, کب تک اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور بالوں کو پکڑ کر یوں کرنے لگے اور فرمانے لگے, علی تیری داڑھی میں اتنے بال سفید نہیں جتنی میری داڑھی میں ہے. مجھے بڑھاپا آ گیا, کمر میری جھک گئی. عمر خدا کی مخلوق کی خدمت کر کر کے تھک گیا. اب عمر کا جانے کا وقت آیا. میرے بھائی علی میرے سے ایک وعدہ کر, اگر تیرے سے پہلے میں مر جاؤں حضور علیہ السلام سے میری ملاقات ہوگی. جب مجھے کفن دے دیا جائے, جنازہ میرا تیار ہو, یہ رکا میرا اپنے پاس امانت رکھ لے. جب مجھے قبر میں اتارنے لگو, یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دینا. حسین کے نانے سے جا کے میری ملاقات ہوگی. حسین کا نانا پوچھے گا عمر میری امت کے بارے میں کیا کر کے آیا, میں پرچی نکال کے دکھا دوں گا. انسان تو کیا, اڑنے والے پرندے بھی عمر سے راضی تھے. ایک عورت ناراض تھی, 25 دینار قرضہ تھا, اس کا قرضہ اتار دیا, اس نے معاف کر دیا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اس کا معافی والا رکا عمر ساتھ لے کے آ گیا. نعرہ تکبیر, عظمت رسالت زندہ باد, عظمت فاروق حسین زندہ باد, کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. سلمی صاحب میرا تھوڑا سا کھلنے کو دل کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میں تمہیں کون عبد الحنان صاحب صدیقی زندہ باد,
اگر میں تھوڑی سی کتاب کے ورقے الٹ پلٹ کے چلا جاؤں کہو کہ مولوی صاحب رٹی تقریر کر کے چلا گیا، میرا دل چاہ رہا ہے میں ذرا بیٹھ کے پڑھوں اور آپ کو پڑھاؤں۔ ہر طرف میرے عزیزوں جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، موبائلوں کی فیس بک کی میرے عزیزوں زینت بن گیا باب فدق، باب فدق۔ یہ بچے پوچھنے لگے باب فدق کیا ہے، یہ باب فدق کیا ہے؟ بڑوں کو تو پہلے پتا تھا باب فدق کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں باغ لینے گئی کہ میرے باپ کا مال وراثت ہے، ہماری ملکیت کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں غیر کہتے ہیں میں غیروں سے بڑا شکوہ ہے، خدا پاک کی قسم اس شکوے کو انشاءاللہ ایک دن آئے گا، ہم ایک سٹیج پہ حل کر کے رہیں گے، بتلا دیں گے۔ عمر دھکے دینے والا نہیں تھا، عمر دھکے دینے والا نہیں تھا، ابو بکر دھکے دینے والا نہیں تھا، بلکہ آل رسول کو سینے سے لگانے والا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے باب فدق پہ روتے ہو۔ حضرت ابو بکر کے پاس سیدہ آئی میرے باپ کا باغ ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے وراثت نبیوں کی علم ہوتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، درہم نہیں ہوتے دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم میں ہوتی ہے جو امت کے ورثے میں آتی ہے، امت کے حق میں آتی ہے۔ اے فاطمہ باغ کی آمدنی جیسے پہلے آ رہی تھی تجھے باغ کی آمدنی ملتی رہے گی لیکن وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اور چلو چلو وہ تو 1350 سال پہلے یا 1450 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کہہ دیا آؤ میرے عزیزوں آسان گل مکتی میں مکا دوا، آسان سے آپ کو مسئلہ بتلا دو۔ آپ کا اور میرا ایمان حیات النبی کا ہے، آپ کا میرا ایمان ہے حضور اپنے روزہ انور میں زندہ ہے، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو بے شک حضور اپنے روزہ انور میں زندہ ہے۔ اور گدائی شریف میں یا علی مرتضی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے زیر سایہ کیونکہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر کالی کملی والے پر، مکے کے در یتیم پر، آمنہ کے لال پر، زہرا کے بابا پر، عائشہ کے گھر والے پر، یہاں جو بیٹھ کے درود پڑے گا فرشتے ہرے رنگ کی تھیلیوں میں لے کے جائیں گے، جو حضور کے روزہ انور پر جا کے پڑے گا کالی کملی والا اس درود کو خود سماعت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ مدینے میں تھی، روزہ مدینے میں تھا، صدیق کی عدالت مدینے میں لگا کرتی تھی، صدیق کی خلافت کے چرچے مدینے میں ہوا کرتے تھے، صدیق مسند خلافت پر مدینے میں بیٹھا کرتا تھا۔ آؤ میرے عزیزوں بباغ دہل بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وراثت زندوں کی تقسیم ہوتی ہے، مردوں کی تقسیم نہیں ہوتی۔ میرا باپ مرا، میرا باپ مرا، وراثت 5 بھائیوں کے حصے میں آئی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تم روزہ انور میں نبی کو مردہ ثابت کر دو، ہم ابو بکر سے باغ دلوا کر فاطمہ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، بلند آواز نال عقیدہ حیات النبی زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد۔ بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ۔ تم حضور کو مردہ ثابت کرو معاذ اللہ۔ میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، میں شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کی بات کرتا ہوں جس نے روزہ رسول پر جا کے سلام کیا۔ جاؤ حسین احمد مدنی کی قبر سے جا کے پوچھو قبر سے سلام کا جواب تجھے کس نے دیا تھا۔ میں میرے عزیزوں میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا۔ آؤ میں تمہیں دیوبند کے فخر پر لے چلو، فخر تاج پر لے چلو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو۔ جاؤ جاؤ مولانا قاسم کی قبر کی مٹی سے جا کے پوچھو اللہ والے جب تو مدینہ طیبہ گیا تھا 3 دن ہو گئے مواجہ شریف کے سامنے نہ گیا، صفحہ کے چبوترے پہ کھڑے ہوتے رو جاتے، لوگ کہنے لگتے حضرت جاتے کیوں نہیں؟ آپ فرماتے عمل پلے کوئی نہیں، کیا جا کے بتلاؤں گا۔ 4تھا دن آیا تہجد کی وقت مولانا قاسم نانوتوی اپنی زبانوں پر ہونٹ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں، ریاض الجنہ سے باہر نکل کے آ رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضرت کہاں سے آئے؟ فرمایا حضور کو سلام کر کے آیا، میں ایسا سلام نہیں کر کے آیا جیسا تم کر کے آتے ہو، میں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ میں بیٹھا مجھے نیند آ گئی، حضور نے میزبانی کا ادا کرتے ہوئے دودھ پیش کیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا، میں پی کے آیا۔ ابھی تک نبوت والے ہاتھوں کی دودھ کی مٹھاس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر رہا۔ عقیدہ حیات النبی زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد۔ میرے عزیزوں
اگر میرے عزیزو حضور علیہ السلام معاذ اللہ قبر میں مردہ یوں کیوں کہا تھا بلال جب سے مدینہ چھوڑ کے گیا واپس ہی نہیں آیا؟ بلال جب سے مدینہ چھوڑ کے گیا واپس نہیں آیا۔ میرے عزیزو خواب میں وہیں آ کے کہہ دیتے بلال ملاقات کیوں نہیں کی؟ واللہ کی قسم میرا بلال تعبیر کو پوری کرنے کے لیے مدینہ کیوں آ گیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتا پھر رہا تھا، وہ مکھڑا کہاں چلا گیا؟ اللہ غنی، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اللہ نے جتنی عقل دی، جتنا علم دیا، جتنا اللہ پاک نے ذہن دیا اتنا بولو۔ نبوت پہ بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو، اصحاب رسول پہ بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو، خاندان اہل بیت پہ ازواج مطہرات پر بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ وہ ہستیاں ہیں تیری میری وکالت کے لیے باپ دادا میدان میں آتا ہے، ان کی وکالت کے لیے عرش والا خدا آ جاتا ہے۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد۔ آپ کو اگلی بات بتاؤں، آج جو لوگ کہتے ہیں خلافت کا حق خاندان نبوت کا تھا، علی کو ملتی، حسن کو ملتی، حسین کو ملتی، اور میرے عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پہلا دن تھا ابو بکر نبی کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، کالی کملی والے نے حکم دیا تھا میرے بعد میرے ممبر کا وارث ابو بکر ہوگا، اور مصلی پر تو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے چلے گئے تھے۔ 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اگر میرے نبی کو پسند نہ آتا، اگر علی کا حق ہوتا تو کسی کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف نبی کو مشکل کشا کہنے والوں، حاجت روا کہنے والوں، ایک طرف نبی کو کہنے والوں مختار کل ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، نبی کے پاس مختار کل ہونے کے باوجود اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے مصلی سے ابو بکر کو ہٹا کر علی کو کھڑا کر دے؟ حضور کے اندر ہی پہلا دن آیا، سیدنا صدیق اکبر ممبر پہ بیٹھے ہیں، بولنے سے پہلے آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، روزان قبر کی طرف دیکھ کے رونے لگے۔ اسی اثناء میں حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر تشریف لائے۔ ایک انگلی حضرت حسن کو پکڑا رکھی ہے، دوسری انگلی حضرت حسین کو پکڑا رکھی ہے، یہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ حضرت حسن کی نظر نانے کے ممبر پر پڑی، پہلی مرتبہ نانے کی جگہ ابو بکر کو بیٹھا دیکھا، حضرت حسن نے یوں کر کے انگلی چھڑائی، دوڑنا شروع کر دیا، سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو بکر اتر جا، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، ابو بکر اس ممبر پہ میرا نانا بیٹھا کرتا تھا، آج آپ کہاں سے بیٹھ گئے؟ اگر میرے عزیزو ابو بکر زبردستی بیٹھتا تو حضرت حسن کو ڈانٹ دیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فرد عائد کر دیتے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب حضرت حسن نے یوں کہا یہ ممبر میرے نانے کا، اس ممبر پہ میرا نانا بیٹھا کرتا تھا، اتنا کہنا تھا، حسن تو بعد میں روئے، صدیق سن کے پہلے رونے لگ گئے، ممبر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، شہزادہ حسن کو گود میں اٹھا کے چومنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے بیٹے تجھے کس نے کہا؟ صدیق زبردستی بیٹھ گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ممبر بھی تیرے نانے کا، ممبر پر بیٹھنے والا غلام قیامت کی صبح تک تیرے نانے کا۔ اللہ زندہ باد۔ کون آل رسول؟ آؤ تھوڑا سا ذکر کر کے چلے جائیں، کون آل رسول؟ یکم محرم الحرام سے لے کر اب تک شہادت سن رہے ہو، آل رسول کی شہادت سن رہے ہو، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کتنوں پہ اثر پڑا؟ قاری طلحہ صاحب شوال کا مہینہ مدینہ پاک میں گزار کے آیا، بھتیجے بانجے تھے، بڑے ڈیرے غازی خان کے لوگ ملے، گھر والی روزانہ کہتی چل جنت البقیع چلتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں جاتا، چل جنت البقیع چلتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آخری دن دور سے بیٹھ کے نظارہ کر کے آیا، میں نہیں گیا۔ گھر والی کہنے لگی میاں صاحب حنان صاحب کیا بات ہے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ والی جنت البقیع میں جاؤں گا، دائیں طرف نظر پڑے گی حسین کی اماں کی قبر نظر آئے گی، میری نگاہ اس قابل نہیں کہ پاک دامن عورت کی قبر پر نگاہ پڑے، یہ تو وہ عورت ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ گئے میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، پل صراط لگائی جائے گی، عرش عظیم کا مالک کی طرف سے آواز آئے گی یا
معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور میرے پیروں ولیوں کی جماعت، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بہاول حق زکریا ملتانی، معین الدین چشتی اجمیری، علی المرتضی رحمت اللہ علیہ، آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل سرحد سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ عظمت اہل بیت زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ دل کے اندر خیال آیا چلو میں ازواج مطہرات کی قبر پر، بنات رسول اللہ کی قبر پر چلا جاؤ، ہائے اماں فاطمہ کی قبر کی مٹی میرے سے یہ نہ پوچھ لے۔ عبدالحنان بتا پاکستان کی سرزمین کے مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے کانفرنسوں اور جلسوں میں جا کر بڑا بڑا بولتا ہے، مجھے بتا تو میرے حسین کے خون کا کیا مول لگا کے آیا ہے؟ زندگیوں میں تبدیلی لے کے آؤ۔ حسین نمازی تھا، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ حسین قرآن کا قاری تھا، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آؤ میں تمہیں ان شہزادوں کی عظمت بتلاؤں۔ حشام بن ملک کا زمانہ ہے، حشام وقت کا بادشاہ ہے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، اس نظریے سے آیا میں حجر اسود کا جا کے بوسہ لوں گا۔ اللہ اکبر، حرم کے اندر داخل ہوا، کسی نے توجہ نہ دی بادشاہ کون ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کالی کملی والا دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں حجر اسود کے سامنے رو رہے تھے اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہے تھے یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے، آج محمد فقیر بن کر تیرے دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حشام بن ملک داخل ہوا، کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے راستہ نہ بنایا، حجر اسود کے قریب بوسہ لینے گیا، دھکا لگا، یوں پیچھے آ کے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر، وقت کا بادشاہ بوسہ نہیں لے سکتا، یہ تو نصیبوں والے لیا کرتے ہیں، میرے جیسے کہاں لے سکتے تھے۔ قاری طلحہ صاحب بات بتلاؤں، اللہ اکبر، جمعۃ المبارک کا دن تھا، آخری دن تھا، ہم نے پاکستان آنا تھا، آخری دن تھا، میرے دل میں بڑا خیال آیا، میں میری گھر والی بچے ہوٹل میں تھے، صبح چلے گئے، طواف کیا، حجر اسود کے سامنے بیٹھا، اب مجھے شیخ کہنے لگا، اروا متوا کہنے لگا میاں پیچھے ہٹ جا، چیر نہیں جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا قبل الظہر آنا، ظہر سے پہلے آنا۔ ظہر کے وقت گیا اور رشتہ، خدا پاک کی قسم باوضو ہو کے بیٹھا ہوں، میں تیسری صف میں گیا، دھکا لگا، ساتویں صف میں آ گیا۔ بیوی کہنے لگی اپنی ہمت نہیں، میں اس کا ترلا منت کرو۔ میں نے کہا اللہ والی یہاں آ کر بھی ان کی منتیں کرنی ہے، اس کی منت کیوں نہیں کرنی جس نے یتیموں کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ مولانا میں تیسری صف کے اندر ایسے بیٹھا تھا، اللہ اکبر، اذان کا وقت قریب تھا، پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا، میں نے کہا عالم پاکستان، میں نے کہا جی نام الحمدللہ۔ اس نے اشارہ کیا بوسہ لے گا، میں نے کہا انہوں نے کہا ٹھہر جا، اشارہ کیا، ادھر ظہر کی اذان ہوئی، امام کعبہ تشریف لے آئے، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا۔ ہاں بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا۔ امام کعبہ حتیم میں سنتیں پڑھ رہے تھے، ساری صفیں بندی ہوئی، ویل چیئر پہ بیٹھا، دل میرا دھڑک رہا تھا۔ اس نے مجھے اسرا کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا دو بچے ساتھ ہیں، کہیں نے بھی لے آ، میں نے کہا ویل چیئر والا ساتھ، کہیں نے بھی لے آ۔ تیسری صف سے اٹھا، سارا مجمع بیٹھا تھا، میں نے ایک بوسہ دیا، منہ پیچھے کیا، اس نے میرا سر پکڑ کے آگے کر دیا، کان میں کہنے لگا جب تک اقامت نہیں ہوتی بوسے لیتا رہے۔ میں نے 2-4 بوسے لیے، حرم کے اندر آواز اللہ کی قسم آنے لگی، اوے نصیبوں والا، اوے مقدروں والا، اوے عزتوں والا، یقین جانو مجھے وہاں پتہ لگا اللہ اکبر، دین کا معاوضہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا بلکہ دین کی خدمت کا معاوضہ ایسے مل جایا کرتا۔ حشام بن ملک کو کسی نے منہ نہیں لگایا، آؤ میں ان کی شان بتلاؤں۔ حشام بن ملک کو منہ نہیں لگایا، کونے میں کھڑا ہو گیا، عرب کے سربراہان ساتھ تھے۔ کہا کیا ہوا، بوسہ نہیں ملا؟
شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا کہ میں وقت کا حاکم، مجھے بوسہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں ایک دروازے سے امام زین العابدین حضرت اصل کے بچڑے، حضرت اصل کے بیٹے امام زین العابدین آئے۔ حرم کا طواف کرنے والوں کی جیسے نظر پڑی، صفے بنا کے کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ طوا بیت اللہ کی سیڑھیاں نیچے اترا، حجر اسود کے قریب آیا، بوسہ لیا، ادھر جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا، فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا پاس کھڑا تھا، حشام بن ملک کے پاس کھڑا تھا۔ حرم کے سربراہان حشام بن ملک سے کہنے لگے یہ کون ہے جس کے کرتے پہ پیمد لگے، پاؤں سے ننگا، پگڑی بھی جس کی میلی، تو اتنا اونچا لباس پہن کے آیا پھر بھی تجھے بوسہ نہ ملا، یہ پیمد والا کرتا پہن کے آیا بوسے لے کے چلا گیا۔ حشام پہچانتا تھا، سنی انسنی کر دی، کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے۔ فرزدق شاہد پاس کھڑا تھا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ وہ عرب کے سربراہان کہنے لگے بتا کون ہے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ بوسے لے رہا تھا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، لیکن حجر اسود ضرور جانتا ہے کہ میرا بوسہ لے کے کون گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا تو حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے دیکھا جب یہ حرم میں داخل ہوا یہ کالے رنگ کے سارے پہاڑ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے، بیت اللہ کے پتھروں نے اسے سلامی دی۔ تجھے کیا پتا یہ نبی کے نواسے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ حشام کو غصہ آیا، فرزدق شاہد کو پکڑ کر گرفتار کروا دیا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا، آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں بھیج دیے۔ اس نے 10,000 دینار واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی یہ جو شان بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی، میں نے پیسے لینے کے لیے نہیں بیان کی، اگر پیسے لینا مقصود ہوتے تو بادشاہ کی تعریف کرتا۔ وہ قاصد 10,000 دینار لے کر پھر امام زین العابدین کے پاس آ گیا۔ حضرت وہ لیتا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا مجبوری ہماری، ہم رکھتے کوئی نہیں، جا جا کے 10,000 دینار دیا اور اسے کہہ دے ہم آل رسول ہیں، ہمارے گھر سے جو ایک مرتبہ چیز نکل جائے پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے، اور اگلا جا کے پیغام دے دینا ہم نے کلمے کے علاوہ لا سیکھی کوئی نہیں۔ اس روزے والے نانا نے کلمے کے علاوہ ہمیں نہ سکھلائی نہیں، ہماری لا کلمے میں نکلتی ہے، حاجت روا کوئی نہیں، لا مشکل کشا کوئی نہیں، لا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں لاہور کے پیر کی بات نہیں کرتا، میں فرید الدین شکر کی بات نہیں کرتا، میں علی اجمیری کی بات نہیں کرتا، میں سخی سلطان بابو کی بات نہیں کرتا، میں بابے کوٹ مٹھن والے کی بات نہیں کرتا، یہ سامنے قبر ہے، بابا علی المرتضی آرام فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ کسی نے بابے علی المرتضی سے بیٹا مانگا ہو دے دیا ہو؟ ہاں لوگ آئے ہوں گے بیٹا دے دے، بابے علی المرتضی نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف سے وہاں کر دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم تو بیٹوں کی دعا کیا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی تو خدا دیا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط بناؤ۔ ہماری لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے گھٹی دی، میری ماں نے مجھے لا سکھلائی نہیں۔ ہم تو وہ سخی گھرانا ہے، کاش کربل کے میدان میں کچھ ہوتا، ہم لوگوں سے پانی مانگتے، ہمارے دروازے سے تو لوگ پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ وہ ہے، تجھے کیا بتلاؤں میری دادی اماں کی سخاوت، سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا تھی۔ ساحل دروازے پہ کھڑا ہوا، میری ماں کے گھر میں جو اناج کا آٹا نہیں تھا، ساحل کے لیے میری ماں نے سر کی چادر اتار کے گروی رکھ دی تھی۔ میں تجھے اپنے پڑنانے کے بارے میں بتلاؤں، اللہ اکبر، کون تھا میرا نانا، کون تھا میرا دادا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر فقیر آیا تھا، میرے نانے میرے دادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا۔ ہم تو اس گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں جیب میں روپیہ نہیں تھا لیکن جسم میں جان تھی، ہم نے نانے کے دین پر اپنے سارے خاندان والوں کی جان کو قربان کر دیا تھا۔ وقت کا حکمران آیا،
حضرت حسن میں حسین کا ذکر کر کے جاؤں، حسن کا نہ کر کے جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں حسن بھی تو حسین کا بھائی، حسن بھی تو علی کا بچڑا، فاطمہ کا بیٹا تھا، زینب کا بھائی تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز آؤ ان کا ذکر بھی تھوڑا سا سنتے جاؤ۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے وقت کا حکمران آیا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آ جا۔ اندر آئے، 5 لاکھ دینار لے کے آیا۔ حضرت حسن سے کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ۔ آپ نے یوں پکڑا، قبول فرمایا، اپنی کرسی پر اپنی مسند کے پاس رکھ لیا۔ جس نے دیے سے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بعض جگہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ آپ لے کی خدمت میں آئے تھے۔ دل میں خیال آیا 5 لاکھ دینار آج سے پہلے کسی نے ان کو دیے نہیں ہوں گے، اتنا جی گردے کا کام کہ ہم نے 5 لاکھ دینار کا صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا ہے، بتلایا کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے نوازوں پر القاء ہو گیا، خاندان نبوت کے چشم و چراغوں پر القاء ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک سائل آیا اور آ کے حضرت حسن کے قدموں میں گر گیا، پاؤں سے جوتا نکالا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، شہزادہ حسن کا جوتا صاف کرنے لگ گیا، جوتا نیچے رکھا، حضرت حسن نے جوتے پہ یوں کر کے پاؤں رکھ لیا اور 5 لاکھ دینار کی ٹرے اٹھائی اور جوتا اٹھانے والے کو دے دی۔ دینے والے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اتنے پیسے تو ہم اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے۔ صرف شہادت نہ سنو، آل رسول کی سخاوت سنو۔ آل رسول تھے کیا، کر کیا گئے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو وہ کام کر کے چلے گئے، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں رونے والے نظر آئیں گے، خاک چھاننے والے نظر آئیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے نظر آئیں گے، تمہاری طرح میلاد کرنے والے، کھچڑے پکانے والے، نظر نیاز کرنے والے نظر آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فاطمہ عورتیں بڑی نظر آئیں گی، لیکن فاطمہ کی گود میں حسین جیسا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ وقت ہے تھوڑی شہادت سنا دو، اے وقت ہے شہادت سنو گے؟ کل شہدائے کربلا اور سب زور ہی دیکھو، اپنا دیکھو، شہدائے کربلا زندہ باد، چاہ تھوڑا نہ شہدائے کربلا زندہ باد۔ نہ تہاڈا زور ہے نہ تہاڈا زار ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ازار ازار ہے۔ سلمی صاحب سب کو کہتے ہیں آیا ایکسلائی تے جاوے پیدل نہ، میں کون سا، میرے ابے نے کون سا مجھے جہاز خرید کے دیا بھائی؟ چلو اللہ مبارک کرے۔ 9 محرم الحرام کی رات دل ختم ہوا، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی، پتہ لگ گیا، ان کی نظروں سے بھانپ لیا، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، ان کی آنکھوں کے تیور اور بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے۔ میں تمہیں نام سناؤں، اللہ کی قسم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی، صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں۔ اللہ اکبر، ایک صدیق حسین نبی کے روزے میں سو رہا ہے اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے۔ حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، 5ویں بھائی کا نام عبداللہ، اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے؟ حضرت جعفر کے بیٹے اونو محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور پھر حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں، چاہتے تو فلانے ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے، دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچے نہ کرنے دینا۔ کیا کریں؟ استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آج وہی کام کرنا جو ہمارے
हमारी अम्मा हाजरा ने किया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पे लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? बेटे के गले पे छुरी चलाने लेके जा रहे हैं। पता था औरत ईमान में कमजोर हुआ करती है, औरत का पैर जल्दी फिसल जाता है, औरत नाजुक मिजाज हुआ करती है। अल्लाह गनी शैतान ने सबसे पहला हमला आकर अम्मा हाजरा की गोद में किया। ए हाजरा घर वाला का अपने यार से मिलने गया। बेटा कहाँ का? वो यार से मिलाने लेके गया। हाजरा बता, किसी यार के पास जाओ, रिश्तेदार के पास जाओ, तोहफे तहफ लेके जाते हैं। ये कौन से यार के पास गया जो छुरी सस्सी साथ लेके गया? भाई हाजरा कहने लगी ये तो मैंने सोचा नहीं। ए हाजरा मैं बताऊं, तेरे घर वाले ने ख्वाब देखा, बेटे के गले पे छुरी चला दी। अब वो छुरी और वो रस्सी लेकर ख्वाब पूरा करने गया। भाई हाजरा ने यूं कलेजे पे हाथ रखा, ठंडा होकर भरा रोने लग गई। शैतान समझा मेरा वार चल गया, अभी खुदा की नाशुक्री करेगी, खामिद की नाफरमानी करेगी। अम्मा हाजरा उजरे के करीब हुई, दरवाजे का पर्दा हटा के झांकने लगी, यही होगा यही होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर ना है। शैतान कहने लगा लेकर फिर अल्लाह का शिकवा, दौड़ बेसब्री होके कहने लगी तेरे मुंह पर खाक डालूं, तमाचा मारो। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं देख रही कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखकर लड़ाई करूंगी, बल्कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए देख रही हूँ कौन सी जगह ऐसी थी जहां मैंने बेवफाई की, हर जगह मैंने वफा का ताज तुझे पहनाए। ऐ खलीलुल्लाह, बेटे को अकेला कुर्बान करने चला गया, मुझे क्यों छोड़ के चला गया? काश मुझे साथ लेके जाता, तुझे रस्सी ले जाने की जरूरत न पड़ती। बेटे के गले पे छुरी चलाता, हाथ पैर पकड़ के मैं बैठ जाती। बेटे के गले पे छुरी चलती देखती, उसको खून में नहाता देखती, मैं बेसब्री न करती, बल्कि अपना दामन फैला फैला कर अपने आंसुओं का वास्ता देकर बेटे की कुर्बानियत की कबूलियत की दुआ करने लग जाती। आओ ऐसी माँ कोई? तेरे मेरे घर के अंदर भी औरत है, एक वक्त की रोटी ना मिले, देख तेरा जनाजा कैसे निकाल के बाहर कर देगी। क्योंकि हमने टीवी वाली जिंदगी दिखलाई, हमने उन्हें चैनल वाली जिंदगी दिखलाई, नेट वाली जिंदगी दिखलाई, हुसैन की अम्मा वाली जिंदगी नहीं दिखलाई, हुसैन की नानी दादी वाली जिंदगी ना दिखलाई। खास खदीजा को मेरी बेटी पढ़ लेती, खास अम्मा आयशा को पढ़ लेती, खास उम्मे सलमा की जिंदगी पढ़ लेती, ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम फातिमा की जिंदगी पढ़ लेती। रब्बे ज़िल जलाल की कसम है, तेरी बेटी की जान निकल जाती, लेकिन तेरी बेटी के सर से दुपट्टा कभी ना उतरता। हमने दिखलाया नहीं, हमने 4 महीने लगाए, घर वालों को कोई तरजीह नहीं। हम ही तर्जमे की क्लासें ले रहे हैं, घर वालों को कोई जरूरत नहीं। हम ही जिहाद में जा रहे हैं। क्या इस्लाम की मुजाहिदा जिहाद नहीं किया करती थी? अल्लाह अकबर। नित नए मशूरे मांगेंगे, नित नए मशूरे देंगे। अब्बा ने आज यूं कहा था, वो तेरी बीवी है, तो तेरी माँ थोड़ी है जो बाप की शिकायत उसके आगे बैठ के कर रहा है। यार मेरे अब्बू ने यूं कहा, मुझे क्या बीवी से मशवरा करना है, मुझे क्या करना चाहिए। अम्मा ने यूं कहा, बहन ने मेरे से 20,000 कर्जा मांगा है, देना चाहो तो दल्ला है। खुदा की कसम बीवी से पूछता है, बहन पर कुर्बान हो जाता। खुदा की कसम भी इस 20,000 के एवज दे, फिर अल्लाह तुझे क्या देता। बीवी से पूछता है, बहन मकरूज है, बहन को क्या दूं। बीवी से पूछता है, मैं बहन को कपड़े दे दूं। मुझे ईमानदारी से बदला, जब इतना सा तुझे घर के वेड़े में खेलता देखा करती थी, दुआ के लिए हाथ उठाया करती थी, किसी से पूछा करती थी मैं क्या दुआ दूं। तेरी अदाओं को देखकर उसके मुंह से दुआओं के जुमले खुद ब खुद निकल जाया करते थे। छोड़ो यार, शिकवा हो जाएगा, मुझे अपनी पटड़ी पर वापिस आने दो। ऐ मेरी बहन, जब गर्दन कट रही हो, ज़ैनब को भाई सब्र का दर्ज दे रहा है। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। आज इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह को कि हुसैन की रूह को तस्कीन पहुंच जाए। अल्लाह बात रखे, सुखी रखे, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जिंदों को ही सुना रहा हूं भाई। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत जिंदाबाद, शुहदाए इस्लाम जिंदाबाद, शुहदाए
رکھتا، سلمی صاحب کو بھولنے کی عادت ہے، کبھی اپنی جیب میں ڈال لے. بندہ تیزی میں ہوتا ہے نا، پیر صاحب بلا لے یہ لے کے چلے جائے. اتنے بھی نہ دینا کہ مجھے آپ لوگ ہی نہ نظر آئے اور مولوی صاحب چلے گئے نا کہیں. پتہ نہیں سارا دن کتنے ستے ہوئے ہو گئے ہے جی. تھوڑا سا تمہیں زعفرانی جملہ بھی دے کے چلا جاؤں نا. مولوی صاحب اور ان کا بیٹا گھر کے اندر چلے گئے، کسی کے پیر صاحب سے کھانا کھایا. اللہ اکبر، انہوں نے حلوے کی ڈش لا کے آگے رکھ دی. ہو اب تو اس ڈش کو دیکھے ہوئے مدتیں ہی ہو گئی بھائی. محرم میں پک جایا کرتا تھا گھروں میں، اب محرم میں گھر ہوتے ہی کوئی نہیں. ماشاءاللہ اتنی سمجھدار اور سیاਣੀ بیوی لے کے آئے ہیں. سارے مسالے ڈال کے کوکر میں رکھتی ہیں، 5 منٹ میں ٹھپ کھانا تیار. کھانا کھا ورنہ قسمانو کا سخت چیز، اچھی چیز جس پہ محنت ہو پکائیں گی نہیں. جانو میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے منہ پر ہی مار میرے، اور تمہیں کرنا کیا ہے. وہ حلوہ چلا گیا آگے، مولوی صاحب پلیٹ، بیٹا بھی گور رہا ہے، مولوی صاحب گور رہے، کھا لیا. اگلی منگوائی کھا لیا، تیسری منگوائی کھا لیا. مولوی صاحب کا پیٹ باہر آ گیا، آنکھیں یوں کر کے اوپر ہو گئی. بیٹے کو کہنے لگے پترا چلیے. انہوں نے کہا چلو ابا. کہ پتر جتی کتھے پئی نظر نہیں آندی، جتی تے بڑا. بچہ بھی مولوی صاحب کا تھا. کہا تینوں حلوہ کھا کے جتی نظر نہیں آ رہی، مینوں حلوہ کھا کے ابا ہی نظر نہیں آ رہا. کہ میں چھ وقت کی روٹی کھا کے ڈکار بھی جانوروں کی طرح ماری. ہمیں حسین کہاں یاد رہے گا؟ بس یا 3-4 دن اور یاد ہے، اس کے بعد اگلے سال حسین جاؤ آرام کرو کربلا میں، اگلے سال یاد کریں گے آپ. استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یہ کام کرنا ہے. ادھر گردنیں کٹیں گی مائی ہاجرہ کی طرح سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جانا. بہن کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، ایسا ہی ہوگا. اگلا 10 محرم الحرام کا دن آیا. 3 شہزادے اہل بیت کے نکلے. زہیر ابن قیم نکلے، عباس علمبردار نکلے، حبیب ابن مطہر نکلے. یہ 3 شہزادے میدان کے اندر آئے. عباس جی بھائی کا قدم بڑا آگے بڑھے. ادھر والے پہ تیر لگا، زمین پہ گرا. ادھر والے سے کہنے لگا، ادھر والے سے کہنے لگا ہائے تیر لگ گیا. ادھر والا ادھر آیا کہنے لگا ابشری بالجنہ، جنت کی بشارت ہو. ادھر والا اس سے کہنے لگا بشرک اللہ بالخیر، اللہ پاک یہ بشارتیں تیرے حق میں بھی قبول فرمائے. ادھر والا شہید ہوا. درمیان میں مسلم بن عوجس آئے، یہ آ کے لڑے. عباس اور حبیب ابن مطہر دیکھ رہے ہیں. مسلم بن عوجس لڑتے لڑتے زخمی ہوئے زمین پہ گرے. حبیب ابن مطہر کے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ کٹ جانا لیکن محمد کے نواسے پر آنچ نہ آنے دینا. اتنے میں باتیں ہو رہی تھی. حبیب ابن مطہر پر وار ہوئے، چاروں طرف سے وار کیے، زخمی ہو کے زمین پہ لیٹ گئے. حضرت حسین کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. شہزادے حسین نے فرمایا کیوں بھی کس بات پہ مسکرا رہا ہے؟ جان گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، اولاد یتیم ہو گئی پھر بھی مسکرا رہا ہے، مکان خاندان چھٹ گیا، زندگی کی رونق سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر بھی مسکرا رہا ہے. کہنے لگا حسین جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. حضرت حسین کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا اقدم ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك نبیا والمرتضى حسنا علیا والجناحین جعفرا قمیا. حسین دیکھ دیکھ تیرا نانا تیری شہادت کا انتظار کر رہا ہے، تیرا ابا اور تیرا بھائی حسن پھولوں کا ہار لے کے کھڑا ہے. دیکھ حسین تو پیاسا آ رہا ہے، تیرا چچا پانی کا پیالہ لے کے تیرا انتظار کر رہا ہے. یہ بھائی ایک ایک کر کے گئے، پیچھے بیٹے آئے.
زینب اب کس کی باری، علی اکبر بھیجوں کہاں بھیج دے؟ یہ جوان باہر آیا، حسین نے دیکھا، حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی، او میرے بچے باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، کوئی وار پیٹھ پر نہ ہو، سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا۔ آگے نکلے، پہلا وار آیا، تڑپ کر زمین پر گرا، اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، ماتھے سے خون صاف کیا، بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، جو تکلیف آنی تھی آ گئی، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بل کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ زینب اور کون؟ کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا، کہ اس کو بھی روانہ کر۔ جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا۔ جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں، چلائیں کیا کریں چلائیں کیا کریں، لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے تلوار کا وار کیا، کندھے پر لگا، زمین پہ گرے، حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا، تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، ماتھے پہ ماتھا رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی میت کو اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، کتنوں کی میت اٹھاتا، 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا۔ کربلا کے واقعے نے، جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، پیاسا تھا، فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا، حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا، یہاں کے لگا، داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے، ہمارے بدلے ان سے تو لے لے۔ حسین بن یزید پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی، کہنے لگا مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ کوفیوں نے پانی پلایا، پیٹ نہ بھرا، پیاس نہ بوجھی، اتنا پانی پلایا، پیٹ اوپر ہو گیا، پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا، تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا، آواز آئی میرا حسین دیکھ لے، میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں، تیری میری جھولی میں اللہ کا نام بچا۔ اے بھائی تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بہن زینب، بھائی لگتا ہے جو سلوک حال ان کے ساتھ انہوں نے کیا تجھے بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائی مجھے بتا، ایک ایک کو اٹھا کے لایا، خون میں لت پت پڑے ہیں، ان کے جسموں پر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اے بھائی جب تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنی تو مجھے اجازت دے دے کہ تیرے ننگے وجود کو آ کر میں کپڑوں سے ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے، اے زینب یہ کام نہ کرنا، پردے بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن اپنا اجڑوا دیا ہے۔ اے زینب تم تو اتنی پاک دامن عورتیں ہو، تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے، تمہاری جتی کے رنگ پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ کام نہیں کرنا، باہر نہ آنا، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے مزار میں، کربلا کے میدان میں زینب رل رہی تھی، وہ خدا کی قسم فاطمہ کی زینب نہیں تھی۔ کہہ دو بے شک، کہو تو صحیح، کہہ دو بے شک، جو کربلا کے میدان میں ننگے پیر پھر رہی تھی وہ حسین کی زینب نہیں تھی۔ اللہ کی قسم وہ کوئی اور ہی ہوگی، وہ کسی چنگڑ کی بیٹی ہوگی، موالی کی بیٹی ہوگی۔ میں تجھے حسین کی زینب دکھاؤ، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، حسین کی زینب پردے میں سجدے کر کر کے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر بھائی شہید پڑا، ادھر یہ پڑی ہوئی ہے اکیلی بہن۔
9 या 14 साल का इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अकबर। ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी ने तीर मारा, तलवार मारी, हुसैन के कंधे पे लगी। सनान बिन अनस नखाई ने आकर गर्दन उतारी, खौला बिन यजीद के हाथ में सर दे दिया। उसने नेज़े की एनी पे चढ़कर सर यूं लहराया, ये देखो हुसैन का सर। फिर हुक्म हुआ हर एक का सर उतारते जाओ, हर एक का सर उतारते गए, नेज़े पर चढ़ाते गए। अगली आवाज आई, सैयदादियों बाहर आओ वरना निकाला जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन के कंधे पर फुप्पी अम्मा जान ने कंधे पर हाथ रख के बाहर निकली, और जब बाहर आई, अल्लाह अकबर, क्या फिर हाल होगा। अली अकबर देखा होगा, अली असगर देखा होगा, ओनो मोहम्मद देखा होगा, जाफर के बेटों को देखा होगा, मुस्लिम बिन अकील के नूरे नजर को देखा होगा, अपने भाई अपने बाप जायों को देखा होगा। हर एक को देखती थी, सर नजर नहीं आ रहा था, हौसला पस्त होता जा रहा था। हजरत हुसैन की मैयत के पास गई, वहां भी धड़का सर नहीं था। अब हमें ज़ैनुल आबिदीन का कंधा हिला के कहने लगी, जिसको देखती हूँ धड़ मौजूद है, सर कहाँ चले गए। तब फुप्पी अम्मा जरा आसमान की तरफ देख, आसमान की तरफ देखा, नेज़े पर सबके सर चढ़े हुए हैं। अल्लाह अकबर का बेटे यहाँ तो मुझे बोलने दे। हुसैन ने बाहर आने से मना किया था, बोलने से मना तो नहीं किया था। अगर आज नहीं बोलूंगी, 1400 साल बाद कोई खतीब इनकी शहादत पर इनको खिराज तहसीन नहीं पेश करेगा। वाह ज़ैनब, वाह हुसैन, वाह हसन, वाह कासिम। बीबी ज़ैनब ने वह खुतबा पढ़ के सुनाया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े खतीबों के मुंह बंद करके रख दिए। कहने लगी, ओ खतीबो, ओ वाइजो, तुमने बड़े बड़े कारी सज धज के कुरान की करते देखे होंगे। कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुना रहा होगा, कोई मिंबर पर बैठकर कुरान सुना रहा होगा। इन कारियों को क्या कहोगे जो नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब सर गया, जिस तरह आज कोई हुसैन पे उंगली उठा देता है कि हमें चुप रहना चाहिए, सियासत ना हो, हमें चुप रहना चाहिए जी, ये तो दीन इस्लाम की जंग नहीं थी, इक़्तिदार का लालच था। मुझे ईमानदारी से बताओ, गदाई शरीफ में बैठने वालों, हुसैन कुर्सी के लालच में गया था या नाने के दीन में तरमीम हो रही थी उसे मिटाने के लिए गया था? बोलो सही। नाने का दीन बचाने गया था। जिस जो कहते हैं बचाने गया था, हाथ खड़ा करके बतलाए। मूवी वाला भाई जरा मूवी घुमा के दिखा, ताकि आज पता लग जाए, दाएं बाएं वालों को पता लग जाए जो हमें कहते हैं ये जरिए जिद्दी है। अल्लाह की कसम, आवाज उठाकर गदाई शरीफ की जामे मस्जिद में कहते हैं, हमारा वोट यजीद के साथ नहीं, हमारा वोट हुसैन के साथ है। हम हुसैन के चाहने वाले हैं, आज भी हुसैन के हक की वकालत कर रहे हैं। कल कयामत के दिन नाने के सामने भी हुसैन की वकालत करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। हम हुसैनी हैं, हमें हुसैनी होने पे फख्र है, हम हुसैन को मानने वाले हैं। मेरे अजीजों, इतना बड़ा पैगाम आपको दे के जा रहा हूँ। घर घर में हुसैन हो, घर घर में फातिमा हो, घर घर में ज़ैनब हो। ऐसे प्रोग्राम कराओ ताकि हमें यजीदियत का साथ देने वाले, ये कहने वालों को पता लग जाए हम हुसैन का गम रोकर मनाते हैं, हम हुसैन का गम दुरूद शरीफ की सूरत में मनाते हैं, हम हुसैन की शहादत को खिराज तहसीन रोजा रख के पेश करते हैं, सजदे करके पेश करते हैं, 4-4 रोजा, 3-3 रोजा इजलास ये जलसे करके इतनी बड़ी महफिल सजा के करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम में, इस महफिल में आप लोग भी हिस्सा डाल के चले जाओ, आप लोग हिस्सा डाल के चले जाओ। ये 3 रोजा इज्तिमा होता है, दिन रात होता है। एक एक खतीब की फीस कितनी है, एक एक खतीब का ज़ादेरा, एक एक नात पढ़ने वाले का ज़ादेरा, और फिर खाना, फिर इकराम, फिर एहतमाम। जिसे ना पूछे वही दुश्मन। अब उठ के जाओगे भाई, ये दिल आजारी मेरी भी होगी, उठ के ना जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है। क्यों उठ के जा रहे हो? तुम्हारे से कोई पैसे मांगे? दिल आजारी होगी। बस आपसे इतनी गुजारिश है, कल दोपहर आखिरी नशिस्त है, रात को भी होगी, कल दोपहर आखिरी नशिस्त है। 3 रोजा प्रोग्राम हुआ। शायद ही किसी ने पूछा हो कि पीर साहब कोई है जरूरत तो हमें बताइए, लेकिन पीर साहब ने मुझे कहा नहीं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ 100, 200, 500, 1000, जितनी तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, मैं तुम्हारे पे कसम दे के कहता हूँ एक भी पीछे ना बचे। हाँ, जिसके पास नहीं है ठीक है, जिसके पास है वो इनकार ना करे। कुल इख्तियार दो पीर साहब को,
کلی اختیار پیر صاحب کو مدرسے کے چندے میں، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، اس جلسے میں جو خرچہ ہوا یا خود لے کے آؤ، اللہ بہت دے گا، اللہ بہت دے گا۔